آپ مایوس ہیں یا آپ کو مایوسی گھیرتی ہے یا کبھی کبھی آپ زیادہ سٹریس فیل کرتے ہیں، تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مایوسی جو ہے وہ شیطان کا ایک ویپن ہے، اور اس سے وہ کیا کرتا ہے، انسان کے اندر نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نا امیدی جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور جو پر امید ہوتے ہیں وہ شکر کی طرف جاتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ مایوسی کی وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج کل یوتھ کے اندر بہت زیادہ مایوسی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے وہ اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سوپ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ سوپ ڈرامے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہر چیز لائک ایک آرٹیفیشل سی ہوتی ہے، ریئل لائف جو ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی جاتی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے ماں باپ وہ بھی بڑے ینگ سے ہوں گے، ڈرامے کے اندر جو دکھائیں گے ان کے بہن بھائی بھی بڑے ینگ سے ہوں گے، لڑکی وہ بھی بہت سمارٹ سی ہوگی، لڑکا بھی بڑا سمارٹ سا ہوگا، اس کی اپنی گاڑی ہوگی اور بہت بڑا ویل اسٹیبلش سیٹ اپ ہوگا، بزنس ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں تو جنرل معاشرے میں نہیں ہوں گی۔ آپ کے والدین جو ہیں وہ کوئی تھوڑا سا موٹا ہوگا، کوئی گنجا ہوگا، ٹھیک ہے، اور والدہ بھی آپ کی اس طرح کی شاید وہ جس طرح سیلیبریٹی دکھاتے ہیں اس طرح کی نہیں ہوں گی۔ آ، حالانکہ والدین آپ کے جو ہیں وہ آپ کو ہر حال میں عزیز ہوتے ہیں، اور اسی طرح بڑی گاڑی، بنگلہ اور سیلف انڈیپینڈنس جس طرح بچوں کو دکھائی جاتی ہے، تو انسان جو ہے اور اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ کانشیسلی یا سب کانشیسلی، شعوری طور پہ اور غیر شعوری طور پہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں دکھائی جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ یا میڈیا کے اوپر جو ٹی وی ڈراماز کے صورت میں آپ کو دکھائے جائیں گے، تو بچوں کے اندر ایک مایوسی کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے ہمارے ملک میں، اچھے خاصے چینل جو ہے 70+ چینلز تھے، پتہ نہیں ابھی 100 ہوں گے، وہ خبروں کے چینل ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی اس قسم کا ملک نہیں ہوگا جس کے اندر ایک غلط نیوز بریک کی جائے اور مایوسی پھیلائی جائے۔ تو ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے اوپر سب سے پہلی بریکنگ نیوز یہ بتاتے ہیں کہ کراچی کے اندر گٹر کے اوپر ڈھکنا نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ایک بندہ گر گیا اور مر گیا۔ اور آپ دیکھیں نا، پوری 22 کروڑ عوام کے اندر جب ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے تو اس کو آپ اس طرح ہائی لائٹ کریں گے۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک غلط انسیڈنٹ ہے، وہاں پہ گٹر پہ ڈھکنا ہونا چاہیے تھا۔ یا بتایا یہ جاتا ہے جی کراچی کے اندر پھر ٹارگٹ کلر جو ہیں متحرک ہو گئے، اور 3 بندے، یہ 2 بندے مر گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر یا پچھلے 2 مہینوں کے اندر۔ تو دیکھا یہ جائے تو کراچی اور ممبئی کے اندر کتنے ہوئے ہیں؟ ممبئی کے اندر تو بے تحاشا ہو رہے ہوتے ہیں۔ نیو یارک سٹی کے اندر دیکھیں تو بے تحاشا قسم کی کلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ حالات وہاں پہ زیادہ خراب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دکھائے زیادہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ یو کین ناٹ براڈ کاسٹ تھنگز لائک دیٹ آن دا مین اسٹریم میڈیا۔ یو کے اندر جو ہیں بے تحاشا قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہوتی ہیں۔ ہم جب خود، میں یو کے میں تھا تو ہم شام کو باہر نہیں نکلتے تھے، تو ہائی لیول آف انسیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ زیادہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور جو ایک فیکٹر وہ ہے، وہ میرا خیال ہے یوتھ کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ ہے ڈے ڈریمنگ، کہ وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور ایفرٹس نہیں کرتے۔ تو جب آپ ایفرٹس نہیں کریں گے تو آپ کے اندر مایوسی ہوگی۔ سو ہمارا یوتھ جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم اپنا پروڈکٹیو نہیں اسپینڈ کر رہا ہوتا، اور اگر آپ پروڈکٹیولی ٹائم اسپینڈ نہیں کریں، فرض کریں آپ کے ایگزامز آ رہے ہیں اور آپ ود ان ٹائم پریپریشن نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بھی آپ کے اندر مایوسی ہوگی، اسٹریس فیل کریں گے، اور زیادہ آپ کے فیلنگز اس طرح ہوگی کہ آئی ایم گوئنگ نو ویئر۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کرے، پروڈکٹیو کاموں میں انگیج کریں، اور سب سے اہم چیز تو جو آپ کو مایوسی سے دور لے کے جائے گی وہ لازماً یہی ہے کہ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کے دلوں کو سکون جو ملے گا نا وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو یوتھ کو چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، اور بالکل خشوع و خشوع سے نماز ادا کریں، اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ یہ جو رات کو ہم ان دا نیم آف دا انٹرٹینمنٹ، جو بعض بچے اگر میوزک سنیں گے یا رات کو آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کوئی گیم دیکھتے ہیں تو زیادہ اسٹریسفل ہوتے ہیں، اور آپ کو نیند اتنی اچھی نہیں آتی، بلکہ آپ کا سر کے اندر زیادہ ایک بوجھ فیل کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کریں اور پھر آپ سوئیں گے تو پھر آپ کو بڑا سکون آئے گا۔
تو مایوسی جو ہے یہ شیطان کے ایک ویپنز میں سے ایک ویپن ہے، جس کی وجہ سے پہلے وہ انسان کے اندر مایوسی لے کے آتا ہے، پھر مایوسی ناامیدی لے کے آتی ہے، ناامیدی سے پھر انسان کفر تک چلا جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے تو کبھی زندگی میں کوئی آسائش نہیں ملی، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس حال میں رکھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں نے جب دیکھا تو بہت زیادہ خواتین جہنم میں تھیں، تو پوچھا گیا کہ اتنی خواتین کیوں جہنم میں ہیں؟ تو فرمایا یہ کفر کرتی ہیں۔ تو پوچھا یہ کفر کیسے کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک شوہر سے ایک بیوی کو اتنی زیادہ راحت ملی ہو، اتنی سہولتیں ہوں، لیکن اگر ایک چیز بھی اس کو نہ ملے تو وہ آگے سے کہتی ہے مجھے تو اس گھر میں کبھی سکون ہی نہیں ملا۔ تو یہ وہ ویپنز ہیں جن کی وجہ سے شیطان ہمیں اللہ سے دور لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور مایوسی کی وجہ سے پھر ہم اپنی ایکسلنس نہیں کر سکتے، ہم اپنی بیسٹ آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے۔ تو یوتھ کو میں یہ پیغام دوں گا کہ جب ہم آپ کی ایج میں تھے، جب آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بے تحاشا قسم کے خیالات آپ کے آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں میرا فیوچر کیا ہے، آگے کیا ہوگا۔ تو آپ بہت پر امید رہیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت زبردست فیوچر آگے رکھا ہوا ہے، بشرطے کہ آپ محنت کریں گے، بشرطے کہ آپ لگن کے ساتھ کام کریں گے، اور محنت کا تو کوئی بھی نمل بدل نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جو میرے ایف ایس سی کے کلاس فیلوز تھے الحمدللہ سب کے سب ویل سیٹلڈ ہیں، جو بی ایس سی میں ہمارے کلاس فیلوز تھے ابھی وہ بہت اچھی پوزیشنز میں ہیں، اس طرح جو میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز ہیں وہ سب ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں۔ تو بچوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاؤن دا لائن لائک 10-20 سال بعد آپ لوگ بھی بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن مایوسی کو اپنے پاس نہ آنے دیں، مایوسی کو کیٹر کریں، کاؤنٹر کریں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دل لگا لیں، اللہ کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے شرک سے نزدیک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا ایک پرسنل کنیکشن ہونا چاہیے نا اللہ کے ساتھ، آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان سے چیزیں مانگنے سے۔ تو جب آپ کا ایک پرسنل اللہ سے لنک بن جائے گا تو پھر آپ کو باقی دنیاوی چیزیں جو ہیں ان کے اندر زیادہ مایوسی نہیں ہوگی۔ ارطغرل آج کل بہت زیادہ مشہور تھا، مجھے اس کی بہت سی اچھی چیزوں میں سے ایک یہ اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر ٹائم جڑا رہتا تھا۔ مجھے اس کا وہ سین ہے جس کے اندر وہ جو نویان یا اس کا وہ قبیلے والے اس کو ادھر ایک وہ ویپن سا لگا دیتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی سو جائے گا تو مر جائے گا، تو وہ اس ٹائم بھی اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا سیکرٹ جو ہے وہ آپ کی اگر زندگی میں کامیابی کا یہ ہوگا کہ آپ کا لنک اپنے خدا کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایک تو پرسنل ہر معاملے میں بھی رکھیں، پھر نماز بھی پڑھیں اور ساتھ اپنی تلاوت بھی کریں اور ساتھ محنت کریں۔ محنت کا کوئی نمل بدل نہیں ہے، محنت شارٹ کٹ کچھ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو بھی کوئی کامیاب ہوتا ہے، جو بھی کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس نے بے تحاشا محنت کی ہوتی ہے۔ تو محنت کریں گے تو آپ کسی جگہ چلے جائیں گے۔ محنت کر کے یہود و نصارہ پوری دنیا میں چھا گئے ہیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہتھیار انسانوں کو دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں خود آ کے انٹروین نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ محنت کرے گا۔ تو آپ اگر کریں گے دنیا کے لیے محنت یا کامیابی کے لیے تو کیوں نہیں ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو دنیا ہے یہ بھی انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے فوائد بھی ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جانور رکھے، یہ میوے رکھے، سارا کچھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو ان سے فائدہ لینے کے لیے۔ تو وہ ہم کس طرح کریں گے کہ جب ہم اس کے لیے بھی ایفرٹس کریں، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو ہم دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو ہمیں دونوں کے لیے ایفرٹ کرنے چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی بندے کے پاس بہت اچھی سی گاڑی ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ سب سے بہترین نعمت جو اگر آپ کے پاس سواری اچھی ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سائملٹینسلی لے کے جانا ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں جو رجحان ہے کہ ربانیت کا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور دنیا کے اندر نہ رہیں اور بس اللہ سے لو لگا لیں، تو وہ بہت ایک اسپیشلائزڈ ایک بہت آگے والے لیول کی بات ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم نے اسی طرح رہنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزے رکھتے ہیں، کس طرح معاملات ہیں، تو انہوں نے معاملات سمجھائے۔ تو اس کے بعد ایک شخص نے کہا جی کہ میں تو آئندہ ہمیشہ روزے میں رہوں گا، دوسرے نے کہا جی میں شادی نہیں کرتا، تیسرے نے کہا جی میں گوشت نہیں کھاتا، الگ کمی بیشی معاف فرمائے۔
تو جب یہ معاملہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیش فرمایا کہ اس طرح لوگ آئے، انہوں نے یہ کہا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا چہرہ مبارک تھوڑا سا زرد ہو گیا اور آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ مجھ سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، میں تو شادی بھی کر رہا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں دنیا میں رہتا بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس دنیا کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سنت کے اندر، اور سنت یہ ہے کہ نارمل معاملات ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے، بیوی بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست بھی تھے جو صحابہ ہیں، تو یہ ان چیزوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ ایک ربانیت والا بھی کانسیپٹ لے کے آ جائیں کہ ساری دنیا ہی ترک کر دیں اور اس کے لیے جستجو نہ کریں، اور محنت کریں گے تو مل جائے گا، کیوں نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بلینئر صحابہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلینئر ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میرا خیال ہے وہ بلینئر تھے، پھر حضرت امام ابو حنیفہ، اور تو بہت زیادہ۔ تو ہمارے ہاں صرف ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دیں، وہ ایک اسپیشلائزڈ کانسیپٹ ہے، وہ بھی ایک برا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک جیسا ہوتا ہے نا، ہم گلی محلے میں کرکٹ کھیلنے والے اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ کھیلنے والے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گلی محلے میں آپ 6 بالوں میں 6 چھکے بھی مار لیتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ 2 اوور مس بھی کر لیتے ہیں، تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تو نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن جب انٹرنیشنل میچ کے اندر اگر فرض کریں شاہد خان آفریدی ایک بال مس کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کو وہاں پہ گالیاں دیتے ہیں کہ یار اس نے 2 بال مس کر دیے، 3 کر دیے۔ تو اسپیشلائز لیول کی باتیں ہیں، وہ ہم عام بندے جب اس لیول پہ اس راستے میں پڑ جائیں گے تو پھر شاید اللہ کرتا ہے کہ ادھر بھی پہنچ جائیں۔ اینی ویز، مایوس نہیں ہونا اور پر امید رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے خاص کرم فضل فرمائے۔ بہت مشکل دور سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ تقریباً 60% آف دا پاپولیشن آف پاکستان ہے، آپ ہی لائف بلڈ ہیں پاکستان کا، یہ سمجھیں۔ پہلے ہماری ایوریج جو ایج آ رہی تھی پاکستان کے اندر وہ 17 ایئرز آ رہی تھی، ابھی 21 ایئرز ہو گئی ہے۔ سو 21 ایئرز جو ایک ایوریج ایج ہمارے جو یوتھ ہے وہ آ رہی ہے، تو یہ پوری دنیا کے اندر ہم تبدیلی لے کے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، ہم پوری دنیا کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، اتنی زیادہ یوتھ دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی یہ پر امید رہے گی، پازیٹیو رہے گی، آپٹیمسٹک رہے گی، اتنی ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو بچے آپ فوکس ہو جائیں اور اللہ پہ امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اپنا اگر فیڈ بیک تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔